حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بہت ہے اور سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کھول سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کے دن متعین کر دیے گئے۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں، یعنی سادات کے خاندان کا وہ آدمی کہتا ہے کہ جنید، تم تو رستم زماں ہو، تمہاری بڑی عزت ہے، تمہیں بادشاہ سے روزینہ ملا کرتا ہے، لیکن دیکھ لو میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر کمی آئے گی، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسیج گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید، اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عزت مل جائے گی، وہ تیرے لیے بہت کافی ہوگی۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے، شکست کھا گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے اس کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی وجہ ضرور بنی ہے، لہذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان، باقی اہل خانہ بھی پریشان کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا۔ مگر جنید بغدادی کا دل مطمئن۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جنید، تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا کہ ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل کر ڈنکے تیرے دنیا میں بجا دیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھا، اللہ رب العزت نے اسے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔
آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی جنید بغدادی کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔